حکومت میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وڈیرے ہوتے ہیں. بھتیجا اسمبلی میں تو تایا یہ کام کر رہا ہے. جو کام پہلے ان کے دیرے پہ ہوتے تھے اب وہ تھانے پہ ہوتے ہیں. سنا ہے کسی کو کوئی انسان ملا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ریپ, لڑکوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں. آپ کے جو ساتھ واقعہ ہوا تھا, خبریں کے آفس سے گرفتار ہوا تھا. جی بالکل. قریبی لوگ بھی ہوں گے جن سے شکوہ بھی ہوگا, شکایت بھی ہوگی. کام پڑتا تھا, کہیں بھی جاتے تھے تو ہم مختارہ مئی کے ماموں ہیں. ان لڑکیوں کے حوالے سے بتائیں. والدین بھی مار دیتے تھے, بھائی بھی مار دیتے تھے. پاکستان کے عدالتی نظام سے افسردہ ہیں. کبھی سنا ہے کسی ایس او ٹی او کو, کسی ڈی پی او کو سزا دی؟ آپ کے شوہر کی جانب سے جو ہے آپ کو بلیک میل کیا. شادی شدہ سے شادی کیوں کروں؟ مجھے تو بہت ساری آفریں ہیں. اس نے اپنی بیوی کو طلاق لکھ کے دے دی. لیکن آپ ایک لیڈی ڈان بھی ہیں. وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کوئی ایسا چینج جو آج بھی ذہن کے اندر نقش ہو گیا ہو؟ جب سیلفی ہو جائے گی تو ایسے منہ پھیریں گے جیسے کہ مجھے جانتے ہی نہیں. السلام علیکم ناظرین, خبریں ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ فرنٹ فٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں فضل عباس سید. ناظرین, اس پروگرام میں باتیں ہوں گی فرنٹ فٹ پر, اور ابھی آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, میں اگر ان کا تعارف کرواؤں تو حقوق نصفہ کی اگر بات ہو تو یہ سر فہرست ہیں, اور اگر میں بات کروں سرائیکی دھرتی کی تو یہ ایک بہادر بیٹی ہیں. جی ہاں ناظرین, میں بات کر رہا ہوں مختارہ مائی صاحبہ کی. میڈم, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ مختارہ کے ساتھ مائی کا ورڈ جو ہے آج کل کے اگر دور کی میں بات کروں تو یہ کافی آکورڈ ہمیں لگتا ہے, اور مائی کا لفظ کیا یہ بچپن سے ہی لگ گیا تھا ساتھ؟ مائی کا لفظ جو ہے نا, یہ ہمارے جو سرائیکی مطلب لوگ ہیں نا, یہ مائی مطلب ایک عزت و احترام کا لفظ ہے مائی کا نام. جیسے کچھ علاقوں کے اندر سینڈ جی بھی ہوتا ہے, لیکن اصل نام میرا مختار بی بی ہے. تو مختارہ مئی, جیسے وہ مختار مئی میرے ابو بھی بلاتے تھے, مختار مئی بلاتے تھے. باقی بھی مطلب جن کے جو نام محرم ہیں وہ زیادہ تر مئی بلا کے بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ مئی کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ مطلب اس کا کوئی وہ نہیں ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ زندگی کے ابتدائی ایام بچپن کی اگر میں بات کروں تو فیملی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ کیسا گزرا, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا گزرا؟ ماں باپ کے ساتھ تو انسان بہت ہی اچھا, بہت ہی مطلب وہ ایسا وقت ہے جو بھولتا نہیں ہے. انسان واپس مانگنا چاہے تو واپس نہیں آتا. بالکل. تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, کیونکہ ہمارا ایک عام فیملی سے تعلق ہے, اور ایسے سمجھے ہم لوگ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جتنا بھی ہم لوگ خوش تھے بڑے اس میں, بہن بھائی آپس میں, ماں باپ, تو اچھی زندگی گزری ہے بچپن کی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ابھری ہوئی آواز بن کے آپ اٹھی ہیں, اور اسپیشلی اگر خواتین کی بات کی جائے تو ان کے حقوق کے حوالے سے آپ سر فہرست ہیں. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس وقت کیا انیشیٹیوز جو ہے وہ آپ لے رہی ہیں؟ اسی وقت میں مطلب آپ کام کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ جی. کام کے حوالے سے میں شیلٹر ہوم چلا رہی ہوں, ریسورس سینٹر, موبائل یونٹ, اور سکول تھے میرے وہ 2 سال کرونا کے دوران میں نے گورنمنٹ کو ڈونیٹ کر دیا. تقریباً ایک سکول میں 700 بچے ہیں, 105 ایک میں 500 بچے ہیں. تو اس میں بھی ابھی ٹیچرس پوری نہیں ہوئی, 2 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم لوگ نہیں لیتے. میں نے کہا جیسے مجھ سے ریٹرن لیا مجھے ریٹرن واپس کرو. تو میں تو سارا کچھ ان کو ڈونیٹ کر دیا تھا. تو ابھی آج بھی یہ بات چل رہی تھی, تو سکول تھوڑا سا میرے سے مس ہو گیا ہے, کیونکہ میں ایک تو میں بیمار تھی بہت زیادہ. تو میری جو سوچ تھی, آپ کو پتہ ہے ہمارا سرائیکی علاقہ جو ہوتا ہے, جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری جائیداد ہے. تو میں اپنے بہن بھائیوں سے وہ کرتی تھی, یہ تو کہیں گے سکول کی جگہ بھی ساری ہے, سکول کی عمارت بھی ہماری ہے, یہ ہم لوگ حصے کر لیں. تو مجھے یہ خوف تھا, اس وجہ سے میں نے اس کو مطلب ایک میں نے کہا ایسی جگہ پہ جائے جو تا حیات چلتا رہے.
اچھا، اس جدوجہد کے جو 22 سال آپ نے گزارے ہیں اور ایک طویل سفر بنتا ہے، جی وہ کس طرح سے گزرا ہے؟ بہت مشکل. ذرا تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. بس جو سال اس میں کوٹوں میں گزرے ہیں تو وہ تو خیر میں بیان ہی نہیں کر سکتی. بڑے مشکل تھے. اللہ کی طاقت تھی. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تھا. شاید یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے. انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. بالکل. تو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد تھوڑا سا جب میں نے اسکول کا کام کیا تو تھوڑا مطلب اپنے آپ کو ایک اس میں ڈال لیا. چلے کسی کے لیے کام کرنا. پھر دوسرا جب عورتوں کے لیے کام شروع کیا تو پھر مطمئن ہو گئی. لیکن دکھ اس بات کا لگتا ہے جب وہ انسان کام کرے تو اس کا رزلٹ نہ ملے نا، پھر انسان بہت مایوس ہوتا ہے. مایوسی گناہ ہے لیکن بہت مایوس ہوتا ہے. تو میں نے رات دن لگا کے کام کیا ہے. میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا. مطلب تقریباً 14 سال میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا. میں نے اپنے کام کو ٹائم دیا ہے. تو لیکن رزلٹ مل تو بڑا افسوس ہوتا ہے. کچھ ایسے قریبی لوگ بھی ہوں گے جن سے شکوہ بھی ہوگا، شکایت بھی ہوگی. بالکل اپنوں سے ہے. مجھے اپنے بھائی سے ہے، مجھے اپنے ماموں سے ہے، کافی لوگوں سے ہے. اس کروشل ٹائم میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا. نہیں دیا. کافی مطلب ایسے لوگ تو ہے. ہم لوگ گجر ہیں اور جب کیونکہ ہم لوگ پلے بلے بڑے تتروں میں تھے. میرا ابو بھی، ہم لوگ بھی. ہمارا دادا فوت ہو گیا تھا تو ہم لوگ تتلے کہلاتے تھے. تو جب یہ وقت آیا تو پھر میرا ماموں کہتا ہے وہ یہ گجر ہیں، ہم لوگ تتلے ہیں. تو جب اللہ کا شکر ہے وقت تھوڑا سا چینج ہوا تو ان کو کام پڑتا تھا، کہیں بھی جاتے تھے. تو ہم مختارہ مئی کے ماموں ہیں تو مجھے کال کرتے تھے یہ آپ کے ماموں ہیں. میں نے کہا یہ تتلے ہیں، ہم لوگ گجر ہیں. تو کام ویسے ان کا کر دو جو جائز ہے. ویسے ہیں یہ تتلے، میرے ماموں نہیں ہیں. صحیح. تو ایک دم سے جو اتنی شہرت ملی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی کہا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا دکھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کروانا تھا مجھ سے. میں تو یہ سمجھتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت رحم کیا ہے میرے اوپر. میں اس قابل نہیں تھی جس قابل اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ پاک انسان کو اس رستے کے اوپر اس وجہ سے لے کر آتا ہے کیونکہ اس کی ڈیسٹینیشن بہت بڑی ہوتی ہے. بالکل سمجھتی ہوں. تو آپ کی ڈیسٹینیشن ایکچولی بہت بڑی تھی. اللہ کا بہت شکر ہے. اسی وجہ سے ان لڑکیوں کے حوالے سے بتائیں جن کے لیے آپ نے اتنا کام کیا ہے. کیا ان کی تعداد ہے؟ کیا کیا ان کے لیے مزید اب انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں؟ کیسے ان کی فنڈنگز ہوتی ہیں؟ فنڈنگ تو ابھی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب سے کرونا آیا ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اپنی مدد آپ کے طور پہ ایک لوائر ہے، ایک شیلٹر انچارج ہے. تو ابھی چھوٹا سا کام مطلب کر دیا ہے. تو زیادہ تر جو خطرناک کیس ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وہ سہولیات نہیں ہے جتنا پہلے تھی، تو اس کو پھر دارالعلومان میں بھی چھوڑتے ہیں. جو زیادہ قریب کا کیس ہے تو مطلب اس کو خطرہ ہے تو دارالعلومان میں بھی جا کے ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں. تو اس طرح سے کرتے ہیں. باقی جو ڈیلی بیسس کے کیس ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. جو عدالت میں جانا ہے، تھانے پہ جانا ہے تو اس کو وہ ابھی تک بھی چل رہے ہیں. جی وہ کرتے ہیں ابھی تک. اور ان کی کیا تعداد ہے؟ تعداد بہت ساری ہوتی ہے. ڈیلی کیسز کی تو بہت ہوتی ہے. وہ ایک قسم کے نہیں ہوتے. وہ کسی کا زمین کا جھگڑا ہے، کسی کا آپس کا، کسی کا گھریلو، وہ یہ کئی وہ ہیں. لیکن ہم لوگ کسی کو مطلب ہم لوگ نے یہ وہ نہیں رکھا بھی ہم لوگ یہ کام کریں گے یہ نہیں کریں گے. ظاہر ہو سکتا ہے جتنا ہم لوگ اتنا کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. چاہے کسی کا زمین کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اور کوئی مسئلہ ہے. مطلب ہمارا عورتوں کا کام ہے تو مرد بھی آ جاتے ہیں لیکن ان کا بھی کوشش کرتے ہیں ہو جائے کام جو جائز ہے. یہ بتائیں کہ آج کی جو عورت ہے جی اس نے آپ سے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لرن کیا ہے، بہت کچھ اس نے سیکھا ہے. جی اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کو کیسے باہر نکلنا ہے. ان سارے پیرامیٹر سے وہ عورت گزرتی ہوئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ایجوکیٹ ہو چکی ہوئی ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کچھ ہو بھی چکی ہوئی ہے کیونکہ پہلے آپ
ایک چیز یہ بھی ہے، پہلے جتنا بھی کیس ہوتے تھے وہ دب جاتے تھے، خودکشیاں ہو جاتی تھی، یا والدین بھی مار دیتے تھے، بھائی بھی مار دیتے تھے، ایسے کیسز ہوتے تھے. بالکل. لیکن اب اللہ کا شکر ہے، یہ میں آج یہ میرے اللہ نے کریڈٹ مجھے دیا ہے، میں نے بولا ہے، اب عورتیں بولتی ہیں، ان کو اویئرنیس بھی ہے، ہم اپنا حق کیسے لینا ہے، اپنا انصاف ہم لوگوں نے کیسے لینا ہے. یہ بدقسمتی ہمیں انصاف نہیں ملتا، لیکن کوشش ضرور کرتی ہیں. اچھا، ذرا تھوڑا سا آپ اپنی شادی کے متعلق بتائیے گا. شادی کیسی میری اب لائف چل رہی ہے؟ اللہ کا کتنے شکر ماشاء ہے، اللہ سے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں. ایک بچی میری اڈاپٹیڈ ہے، لیکن کبھی میں نے بتایا نہیں. جی جی. تو 3 میرے بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹا. اور بڑی بیٹی 2nd ایئر میں پڑھ رہی ہے، اور دوسری بیٹی جو ہے نا وہ 9th میں پڑھ رہی ہے، اور بیٹا جو ہے نا وہ 7 نمبر پڑھ رہا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے متعلق کچھ اس طرح کی میں بھی شاید افواہیں اب آپ اسے کلیئر کر سکتی ہیں. جی جی. کہ آپ جہاں پہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آپ ایک لیڈی ڈان بھی ہیں. وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. مطلب یہ کہنے میں سننے میں آیا ہے، اس وہ کی کہتے رہے، کلیریفیکیشن. مجھے ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے، میں مطمئن ہوں نا، مجھے پتا ہے. تو جب میں مطمئن ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں نے تو کبھی کسی سے غصے سے نہیں بولا. ہاں، گھر والوں پہ غصہ آتا ہے اتنا تھا کہ آفس میں جب میں ہوتی ہوں تو مجھے غصہ ہے کسی بات پہ، تو میں اس بندے کو بولتی نہیں، میں گھر چلی جاتی ہوں. اس کی کوئی ریزن ہوگی؟ تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، واپس آ گیا. صحیح. یہ بتائیے گا کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح کے آپ نے دیکھیں. اچھا، اسپیشلی اگر میں بات کروں جنوبی پنجاب کی، تو وہاں پہ کافی سارے واقعات ہوتے ہیں ہمیشہ، بہت زیادہ. اور وہی ایریا کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ کیا حکومت اس کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کر رہی ہے؟ حکومت وہاں پر وڈیرا شاہی ہے، اور حکومت میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وڈیرے ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک کسی کا مطلب تایا اسمبلی میں ہے تو بھتیجا یہ کام کر رہا ہے، بھتیجا اسمبلی میں ہے تو تایا یہ کام کر رہا ہے، کسی کا ماموں کر رہا ہے. اس طرح سے مطلب یہی لوگ ہیں اس طرح کے کام کرنے والے. لیکن وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. جو کام پہلے ان کے دیرے پہ ہوتے تھے، اب وہ تھوڑی شکل ان کی چینج ہو گئی ہے، اب وہ تھانے پہ ہوتے ہیں. ہوتے ویسے ہیں لیکن تھانے پہ ہوتے ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سوتن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے پھر آپ کو ایکسیپٹ بھی کیا. جی. اور پھر اس کے بعد کیسا ایک لائف کے اندر وہ چینج آیا؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، آج تک اس کا اور میرا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. اور ایک دوسرے کی ہم لوگ ایسے عزت کرتے ہیں جیسے بہنیں ہوتی ہیں. وہ بھی بہت اچھی ہے. میں کہوں میں کرتی ہوں تو وہ نہیں کرتی، نہیں. اور کبھی بھی نہیں. ایک دوسرے کی عزت کرنی، ایک دوسرے سے محبت کرنی، کٹھے بیٹھنا، کٹھے کھانا پینا. جیسے ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں کبھی کبھی تو کٹھے بیٹھنا، کٹھے کھانا پینا. اور ان کے بچے میرے پاس اکثر رہتے ہیں، تو وہ بہت اچھی ہے. یہ شادی کا سلسلہ ایکچولی سٹارٹ کیسے ہوا، اس بس کے بارے میں بتائیے. یہ بڑا وہ ایک ڈرامائی وہ موڑ تھا زندگی میں. ویسے تھا یہ مطلب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہاں کانسٹیبل تھا، یہ کوئی کانسٹیبل وہاں نہیں تھا. اچھا. جب شروع میں پہلی مرتبہ ایک گارڈز مطلب بھیجی گئی تھی تب یہ تھا. وہ بھی مجھے بعد میں پتہ چلا تھا، کئی سال بعد، تب یہ تھا. تو شاید اس کو تھا تھوڑا بہت، مجھے نہیں تھا. یہ کال کرتا تھا، میں کہتی تھی بھائی آپ کال کرتے ہیں سب. PTC اسی ٹائم ہمارا نمبر تھا، بالکل لگوایا ہوا تھا. تو یہ کال کرتا تھا، میں کہتی تھی بھائی آپ حضور بس سے بات کرنی ہے، بڑے بھائی کا نام. میں کہتی ہوں حضور بس سے بات کرنی ہے تو دیر سے کر لینا. اچھا تھوڑی دیر آپ سے بات کر لوں. پھر میں کافی غصے بھی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے پھر اس نے اپنی بیوی کو لانا شروع کر دیا. اچھا. آنا جانا، اس کی فیملی، مطلب فیملی تو پہلے بھی آتی جاتی تھی، ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن بیوی کو آنا جانا شروع کر دیا. صحیح. تو اس وقت ان کے بچے تھے؟
ہاں بچے ہیں اس کے بچے، اس کے بعد دوبارہ بچے نہیں ہوئے، ایک بچہ ہوا ہے پھر دوبارہ نہیں ہوا ہے. اچھا اچھا. تو بچے ہیں، 5 بچے ہیں ماشاء اللہ. 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ، اور بیٹا بھی جوان ہے، اس کی بھی شادی ہونے والی ہے. تو اس کی بیوی جو ہے نا مجھے بار بار کہے، میں نے کہا میں اب پیار میں اس کو کہتے ہیں بیبی، میں نے کہا بیبی یہ نہیں ہو سکتا. تو آخر اس نے یہ کہ میں نے کہا میں شادی شدہ سے شادی کیوں کروں، مجھے تو بہت ساری آفریں ہیں، میں کس لیے کروں. اچھا جب اس کو جا کے اپنی بیوی نے بتایا جو یہ کہتی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق لکھ کے دے دی. اچھا. جب طلاق لکھ کے دی، مطلب بیوی کو نہیں دی، جیسے ڈاک خانے میں ایک پروسیس ہوتا ہے داخل کراتے ہیں، تو مجھے اس کے بہنوں ہی نے کال کی، انہوں نے کہا اس کو طلاق دے دی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا، میری وجہ سے ایک عورت کو طلاق ہو رہی ہے، اس کے 5 بچے، وہ گھر خراب ہو رہا ہے. پھر وہ گھر نہیں، 2 بہنیں بھی اس کا وٹا ہیں، ان کے بھی 3 4 بچے ہیں. بالکل ایسا 3 گھر خراب ہو رہے ہیں. تو میں مرحوم راشد رحمان صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ میرے استاد بھی تھے، بھائی بھی تھے بڑے، اور دوستوں کی طرح دوست بھی تھے. تو میں نے سر کو کہا، میں نے کہا سر ایسے ایسے بات ہے. اس سے بعد میں کوئی نہیں چھپاتی تھی، بتا دیتی تھی سر ایسے ایسے بات ہے. تو اب میں نے کال کی تو میری بات وہ نہیں مان رہا. میں نے کہا طلاق نہ دے، واپس لے لیں، تو وہ میری بات نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے نہیں تم کل کو، پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں آپ سے شادی کروں گی، اب طلاق نہ دیں. کہتا ہے نہیں تو کل کو پھر جائیں گے، کہیں گی میں نے نہیں کرنی. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں کہوں گی. تو پھر راشد صاحب بیچ میں پڑے، اس نے کہا میری ذمہ داری ہے. انہوں نے آپ کو ایموشنلی ہٹ کیا؟ ہاں مطلب اس طرح سے. تو راشد صاحب نے کہا میری ذمہ داری ہے، میں جیسے کہہ رہا ہوں آپ ویسے کریں، پہلے جائیں اس کو طلاق نہ دیں، اور دوسری بات ہے کل اس کو لے کر میرے پاس آ جائیں، میں اس سے خود پوچھوں گا. پھر یہ ملتان گئے، جو بھی ہوا. تو پھر راشد صاحب ہے، 15 مارچ کو نکاح ہو گیا. یہ ہماری شادی ہے. اچھا ایک اور بھی سٹوری جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو کلیئر آپ نے کرنا ہے، میں جسٹ آپ کو کوسچن پٹ کروں گا. بالکل. تو ایک سٹوری یہ بھی آتی ہے کہ آپ کے شوہر کی جانب سے جو ہے آپ کو بلیک میل کیا گیا اور خودکشی کی ایک ناکام کوشش کی گئی. یہ تو بڑی تھی، یہ بڑی ہوئی ہے، یہ تو گننے سے بھی بے شمار ہے. وہ کامیاب کیوں نہ ہونے دی؟ وہ شاید ایسے ہی، اسی وقت تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اب مجھے سمجھ آتی. وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، صرف ڈراتا تھا. وہ جسٹ ایکٹ کرتے تھے اس کا. کرتے تھے. یہ تو بہت ساری ہوئی ہے. تو پھر شادی کے بعد بھی ایسا کوئی ایکٹ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کیا تھا. نال چوکی ہے نا، میں نے کہا آپ کریں، خودکشی کریں، لیکن 1 منٹ میں پولیس والوں کو بلاتی ہوں، اس کو بیان دے کے کریں. مر کس لیے رہا ہوں، ریزن بھی بتا دیں، ریزن ان کو بتا دیں. اس کے بعد پھر نہیں. یہ بتائیں کہ پرانے والی مختارہ بی بی بہتر تھی یا آج کی؟ پرانے والی مختارہ بی بی کو تو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی فاقہ نہیں تھا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا. بس گھر ہے، ہم ہے، مشین ہے، فریم ہے، قریشہ ہے، یہ مختارہ بھائی کے ہاتھ میں ہوتے تھے، یہ کام کرنے ہیں. تو اب تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور مطلب ایک بندہ جب مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی نہیں رہتی. تو یہ چیزیں بہت زیادہ، مطلب ایک جو جس فیس میں سے گزری ہوں اس وجہ سے بھی میں وہ مختارہ میں نہیں رہ سکتی جو میں بچپن میں تھی، جو میں بعد میں تھی، لیکن اس آسانی سے پہلے تھی. تو بس اللہ کا شکر ہے، ٹائم گزر رہا ہے. پہلے کا عدل و انصاف کا جو نظام تھا اور آج کا جو ہے، اگر میں ان کو کمپیریزن کروں تو آپ کیا کہیں گی، بہتر ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا بہتر ہوا ہے. آپ نے سنا ہے کسی کو کوئی انصاف ملا ہے؟ نہیں ملا نا. کتنے کیس ہوئے ہیں؟ بہت سے پڑھنے گئے نا. اب میں نے کتنی سال لڑا ہے؟ 17 سال. 17 سال ایک زندگی کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہے. اور کون سی عدالت ہے جو میں نے نہیں دیکھی؟ پھر بھی ابھی تک انصاف نہیں ہے. نہیں.
یہ تو سیم ہے. چلو مجھے چھوڑ دے, میرا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ریپ, لڑکوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں. کیوں نہیں ملتا انصاف؟ اچھا, آپ کے جو ساتھ واقعہ ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو وڈیرا تھا فیض اور رمضان پچار, جی جی, وہ خبریں کے آفس سے گرفتار ہوا تھا. جی بالکل. اور شاہد صاحب کی جو ہے باقاعدہ مانا تھا وہاں پر, بالکل مانا تھا. وہ کون تھے بھائی, مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا ان کا نام, لیکن اچھے بھائی ہیں وہ. باقاعدہ مانا تھا, میں بیٹھا رہا ہوں لیکن میں نے کہتا رہا ہوں, انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا. یہ مانا تھا اس نے, مطلب جب وہ مانتا ہے, یہ پنچایت بھی ہوئی ہے, میں بھی تھا, میں روکتا رہا ہوں, انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا, لیکن عدالت کو کیوں نہیں نظر آتا؟ کیا پاکستان کے عدالتی نظام سے افسردہ ہیں یا ہمارے پورے سسٹم کس, یا ہمارے ملک کے اندر جو پنچایت کا سسٹم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے؟ کہ پنچایت کا سسٹم تو ویسے نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے, جو پولیس FIR کرتے ہیں پولیس والے, کبھی جج نے اس کو سزا دی ہے؟ جو آپ نے یہ FIR خراب غلط کیوں کاٹی ہے؟ ملزم کو آپ نے فیور کیوں دی ہے؟ کبھی سنا ہے کسی SHO کو, کسی DPO کو سزا دی ہے؟ کافی چیزیں اب چینج ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں, اللہ کرے ہو جائیں. آج بھی یہی باتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن میں نے کہا جو باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کرے اسی باتوں کی بنیاد پہ کچھ چینج ہو جائے تو اللہ کرے ہمارے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمارا ملک ہی, ہمارے بچے ہیں, ہمارا سارا سب کچھ ہمارا ہی ہے. تو جب ہم اپنے ملک کے حوالے سے کوئی غلط بات سنتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. جب ہم لوگ اپنے مردوں کے حوالے سے, مطلب پاکستان کے مردوں کے حوالے سے کوئی بات سنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایک دفعہ ناروے میں لڑی تھی ایک بندے کے ساتھ, ایسے وہ کہتے ہیں پاکستان کے سارے مرد ایسے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا کیسے ہے سارے مرد ایسے ہیں؟ آپ کے یہاں اچھے برے لوگ نہیں ہیں, وہاں پر بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے پاکستان میں. تو اچھی خاصی لڑائی. میں نے کہا میں اس کو انٹرویو نہیں دوں گی, اس کو نکالو گے تو میں باقیوں کو دوں گی. بڑی لڑائی ہوئی. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے پارٹی کے اندر شمولیت کا کوئی ایسا دعوت نامہ یا آفر ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. اگر ملے تو کون سی پارٹی؟ کوئی نہیں. کوئی ایک تو ہوگی. نہیں کوئی نہیں. ویسے مجھے بیوی پسند تھی, بیوی کا مجھے بہت وہ ہے, لیکن ویسے اس حوالے سے کوئی نہیں. اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کا ٹینیور اس مشکل دور میں سے گزر رہا تھا تو تب پیپلز پارٹی نے کچھ آپ کو سپورٹ کیا ہو. سپورٹ تو بلکہ جب ان کا ہوا تھا 2008 میں, تو تب سلمان تسیر صاحب گورنر بالکل صاحب پہلے انہوں نے پہلا وزٹ ہی میرے اسکول کا کیا تھا, اپنی بیوی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے تھے. تو اس کے علاوہ بیوی جو ہے نا وہ رابطے میں رہتی تھی, مطلب یہ سعودیہ میں تھی, رابطے میں رہتی تھی. پھر یہ بات تھی جب میں امریکہ میں گئی تو یونیورسٹیوں میں ایک لیکچر ہوتا تھا, 15 دن آگے اس کا تھا, 15 دن پیچھے میرا تھا اس ساری یونیورسٹیوں میں. تو پھر وہ سوال بچے ان سے بھی کرتے ہوں گے, مجھ سے بھی کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں وہ بہت اچھی عورت ہے, بہت اچھی عورت ہے. تو اس کا یہ, لیکن بدقسمتی 2 مرتبہ اس نے بلایا, ملاقات نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیں, اگر ایک اور زندگی ملے تو کیسی مختارہ بیوی بن کے جو ہے وہ زندگی گزارنا پسند کریں گی؟ مجھے تو بچپن واپس اللہ میاں دے دے. وہ یادیں ہیں ابھی؟ وہ یادیں بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ وہی دے دے. اچھا, مختارہ مائی تفریح کے لیے کیا کرتی ہیں؟ میرا ایسا شوق کوئی نہیں ہے, شروع سے گئے نہیں. پہلے تھا, پہلے مطلب گڑیا شڑیاں کھیلنا یہ تھا, جیسے ہوتا ہے
ایک دوست تھی میری ایک ہی دوست تھی, میں زیادہ دوست نہیں رکھتی ہوں ابھی بھی, نہیں ایسا نہیں ہوتا. ایک دوست تھی بس, اس کے ساتھ کھیلتے تھے, بس لوک چھپائی تھے, اس طرح سے وہ ہوتے تھے. لیکن اس کے علاوہ اب تو نہیں, اب تو کوئی, اب لائف کافی زیادہ بیزی ہو گئی ہے. بزی بھی ہو گئی ہے, لیکن دل بھی نہیں کرتا اس طرح سے. کہیں جاؤں نا میں, کبھی باہر کہیں ہوں تو وہ کہتے ہیں ایک دن وہاں گھومنے پھرنے کا رکھ دیں. میں کہتی نہیں, مجھے پہلے واپسی کی ٹکٹ دو. تو مجھے کوئی گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے. ہاں بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. کبھی ٹی وی, موویز, کبھی بیٹھ کے گانا گنگنا دیا ہو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. گانا سننے کا بھی نہیں شوق؟ نہیں, مجھے نہیں ہے شوق, واقعی نہیں ہے. میں نہیں صرف سنتی تھی کبھی تھوڑا گاڑی میں جب بیٹھے ہوں تو. بچے ہوں تو وہ تو اپنی مرضی سے سنتے ہیں, جب اکیلی ہوں تو پھر میں عطا اللہ صاحب کے گانے سنتی ہوں. اچھا. جی ہاں. صحیح. پاکستان سے باہر کس شخصیت پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ کس سے زیادہ غصہ آتا ہے پاکستان سے باہر؟ پتہ نہیں, میرے ذہن میں تو ایسا کوئی نہیں ہے جس پہ مجھے غصہ آیا ہو. کافی ساری پرسنالٹیز ہیں ہوں گی, جیسے ہمارے میاں صاحب باہر رہے ہیں. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, اب سب جانتے ہیں. اچھا, ریٹائرمنٹ کے بعد افسران جو چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کچھ تو میں کم جانتی ہوں, زیادہ نہیں جانتی. جو کچھ تو سنبھل جاتے ہیں, کچھ اس سے جو سروس تو اس سے بھی برے ہو جاتے ہیں, برے حال میں چلے جاتے ہیں. تو یہ مختلف ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی وہ ہوتی ہے, ایک جیسے نہیں ہوتے سارے. لاسٹ میں یہ بتائیے گا, اپنی آنکھوں سے زمانہ کتنا بدلتا ہوا دیکھا ہے؟ بہت زیادہ. کوئی ایسا چینج جو آج بھی ذہن کے اندر نقش ہو گیا ہو؟ میں تو ہر وقت دیکھتی ہوں, جب بھی کوئی کانفرنس ہو, جب بھی کوئی مطلب سیمینار جو بھی ہو, تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سیلفی کے لیے آ کے نیڑے جپھی ڈالیں گے, خیر خیریت پوچھیں گے, پھر جب سیلفی ہو جائے گی تو ایسے منہ پھیریں گے جیسے کہ جو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سب سے بڑا چینج ہے. یہ تقریباً 2005 میں دیکھ رہی ہوں, 2005 سے مسلسل دیکھ رہی ہوں. یہ چیز کافی زیادہ چینج ہو گئی, کافی زیادہ میں نے دیکھی ہے. اچھا, جو بچیاں ہیں پاکستان کے اندر یا مختلف ممالک کے اندر, ان کے لیے اسپیشلی کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں تو اپنی بچیوں کو, اپنی نوجوان بچیوں کو, چھوٹی بچیوں کو خاص کر یہی پیغام دوں گی, بہادر بنیں. عورت کمزور نہیں ہے, عورت بہت بہادر ہے, اور اپنے لیے لڑے. اور دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی ہمارے آس پاس کوئی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم سارے مل کے جو ہے نا اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو.